बार फिर खुश आमदीद। ईरान ने मंगल की शब इसराइल पर 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दागे और उसने धमकी दी है कि अगर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो ईरान मजीद हमले करेगा। इससे कबल रवा साल अप्रैल में शामी दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी कौंसलेट पर होने वाले हमले के बाद ईरान ने इसराइल की जानिब ड्रोन्स और मिसाइल दागे थे। हालिया हमला अप्रैल में होने वाले हमले से ज्यादा बड़ा है, जब 110 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल और 30 क्रूज मिसाइल दागे गए। ईरानी पासदाराने इनकलाब के मुताबिक हमलों में तल अवीव के करीब 3 इजरायली फौजी अड्डों और गाजा की सरहद के करीब मौजूद इजरायली फौजी टैंकों को कामयाबी से निशाना बनाया है। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक उन्होंने पहली बार हाइपरसोनिक फतह मिसाइल इस्तेमाल किए हैं। ये हमले हमास के सरबराह इस्माइल हानिया, हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह, लेबनान और गाजा के अवाम और ईरानी कमांडर्स की शहादत का जवाब है। ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले ऐसे वक्त में किए गए जब लेबनान पर फजाई हमलों के साथ साथ इसराइल जमीनी हमले का आगाज भी कर चुका है। माजी में जब भी इसराइल की ईरान के साथ बराह रास्त जंग का खतरा पैदा होता था तो खित्ते में ईरानी इत्तेहादियों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज हो जाया करता था। इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ है। इसराइल हमास और हिजबुल्लाह के अहम रहनुमाओं जैसे इस्माइल हानिया और मोहम्मद अद्दैफ के अलावा हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह और सीनियर कमांडर फवाद शकर को कत्ल कर चुका है। इसराइल की हालिया हिकमत अमली के 2 रुख हैं, जिनमें से पहला अपने मुखालिफिन को फिजाई हमलों और खुफिया कार्रवाइयों से कत्ल करना, जबकि दूसरा ये दिखाना है कि ईरान या उसके इत्तेहादियों के हर हमले का शदीद जवाब दिया जाए। इसराइल की जवाबी कार्रवाई में सबसे वाज़े अहदाफ तो वो अड्डे हो सकते हैं जहां से ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दागे हैं। इसराइल की ये कोशिश भी होगी कि वह ईरान में अपने खुफिया एजेंट्स की मदद से उन सरकारी ओहदेदारान के खिलाफ कार्रवाइयां करे जिन्होंने मिसाइल हमले का हुक्म दिया या उन पर अमल दरामद किया। अगर इसराइल इससे भी आगे बढ़ना चाहे तो वह ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बना सकता है। किसी भी सूरत में ईरान की जानिब से एक और जवाबी हमला किया जाएगा। ऐसे में बुनियादी सवाल यही है कि क्या मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी, इसराइल की 1 साल से जारी मुसलसल बर्बरियत, अमरीका की इसराइली पुष्टपनाही, खित्ते के मुसलमान ममालिक का धीमा रद्द-ए-अमल और ईरान की इसराइल के सामने डट जाने की पॉलिसी खित्ते को ही नहीं दुनिया के अमन को भी मुतासिर करने जा रही है। इसी पर सवाल रखेंगे पैनल के सामने। सवाल इस तरह से, ईरान का इजरायली जारहियत पर जवाब, अमरीकी पुष्ट पनाही, रूस और चीन का किरदार, मुस्लिम ममालिक का रिवायती रद्द-ए-अमल, ईरानी अज़्म, क्या मशरिक़ वस्ता बड़ी जंग की लपेट में आ सकता है? शहजाद साहब, ये जो मामला शुरू हो गया है, आपको लगता है कि खामोश हो जाएगा या आप समझ रहे हैं कि खतरात बढ़ रहे हैं? देखिए, मशरिक़ वस्ता तो पहले से ही एक बड़ी जंग में जा चुका है। बड़ी जंग ना से ग्रेटर मिडल ईस्ट वॉर ना से, लेकिन मिडल ईस्ट वॉर एक मशरिक़ वस्ता की जंग जारी है जिसमें कम से कम 6 ममालिक इस वक्त शामिल हैं। ईरान को भी शामिल कर लीजिए, इसराइल ऑलरेडी आ चुका उसके अंदर, क्योंकि ईरान का जो हमला था उसने एक तरह से वो अपना स्टेप लिया जिससे कि अब इसराइल को मौका मिल गया कि वो जब चाहे ईरान की उस चीज़ का, इस अमल का वो जवाब दे सकता है। उससे क्या वो ईरान को एक बड़ी जंग में घसीटना चाहता है। गालिबन उसकी कोशिश यही है। इसराइल की कोशिश जो जंग की है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, जो उसकी अपनी ज़ाती पॉलिटिक्स है वहाँ पे नेतन्याहू की, उसको भी, उसकी वजह से भी ये जंग को बढ़ाता जा रहा है। ये पहली बात है। दूसरी बात, वो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपने तमाम वो ग्रुप जो कि इसराइल को निशाना बनाता है, वो समझता है कि उसको निशाना बनाते हैं, ईरान समेत उनको ख़त्म करना चाहता है और फौजी कुव्वत के हिसाब से ख़त्म करना चाहता है। जो ही ईरान शामिल होता है तो वो समझता है कि वो अमेरिका को भी उसमें शामिल कर लेगा और फिर अमेरिका और इसराइल मिलके ईरानियन न्यूक्लियर पावर या ईरानियन मिलिट्री पावर जो है उसको फिर जीरो कर सकते हैं। इस तरीके से इसराइल अपनी सिक्योरिटी को पक्का बनाना चाहता है उसकी सोच के मुताबिक। लेकिन हमेशा से नेतन्याहू की जो मुकम्मल सोच है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे है और उसकी बड़ी स्ट्रांग वजूहात हैं कि उसके खिलाफ एक बहुत स्ट्रांग सेंटिमेंट है, पब्लिक ओपिनियन उसके खिलाफ है। उसकी वजूहात बहुत सारी हैं। एक यही वो काम करना चाह रहा है कि अपने आइन को इंजीनियर करके अदालत को अपने नीचे ज़ेर करना चाहता है और फिर जो लोग हैं वो समझते हैं कि उनके जो लोग अगवा किए गए 7 अक्टूबर को पिछले साल, उनको वापस लाना ज़रूरी है और जंग बंदी उसके लिए ज़रूरी है। ईरान क्या चाहता है? ईरान इन तमाम झमेलों से बचना चाहता है। वो नहीं चाहता कि वो इस जंग में जाए और किसी जंग का हिस्सा बने, क्योंकि वो जानता है कि इसराइल उसको इससे ये करवाना चाहता है। अमेरिका भी बचना चाहेगा। अमेरिका इसलिए बचना चाहेगा कि वो फोकस अपना साउथ चाइना पे रखना चाहता है। वो इस तरह अपने आप को डाइल्यूट नहीं करना चाहता, अपने फोकस को हटाना नहीं चाहता और इसराइल उसको मजबूर कर रहा है। अमेरिका की कमजोर लीडरशिप बाइडेन की शक्ल में इस वक्त इस हालत में नहीं है कि इसराइल को रोक सके, इसलिए इसराइल
پھیلتا جا رہا ہے، درست اور اگر ایران اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کر لے اپنے جواب کے اندر، جو کہ اس نے بڑا ایک میجرڈ رسپانس دیا ہے، درست اس کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ شاید یہاں پہ معاملات رک جائیں اور امریکہ تھوڑی سی اپنی پالیسی لے کے چلے، تو شاید اس کا خطہ جو ہے وہ جس طریقے سے ایک بڑی جنگ کا خطرہ ہے اس سے ہم بچ جائیں. تو امید یہ کی جانی چاہیے کہ جنگ شاید تھوڑا اس سے زیادہ ریسٹرین کی نہیں پھیلے پالیسی گی کا جتنی مظاہرہ. پھیل چکی ہے. درست ہو گیا. زیغم صاحب، ایرانی حملوں کے بعد ایران، عراق، لبنان، غزہ، شہریوں نے جشن بھی منایا. بیروت میں تو آتش بازی بھی کی گئی. بیت المقدس میں بھی فلسطینی شہریوں نے جشن منایا اس جواب کو دیکھ کے. مشرق وسطیٰ میں ہمیشہ ہی یہ جو آمرانہ حکومتیں رہیں یا شاہی حکومتیں رہیں، عرب اسٹریٹ ان کے ساتھ مکمل طور پر کھڑی نہیں ہوئی. اسرائیل آگے بڑھ رہا ہے. آپ کے خیال میں عرب اسٹریٹ کے جذبات کا اظہار اب ان ممالک کی لیڈرشپ کے اندر ہوگا یا دکھے گا خارجہ پالیسی میں؟ دیکھیے، عرب اسٹریٹ کے تو بہت دنوں سے یہ فیلنگز رہے ہیں، اور پاکستان کو بھی آپ شامل کر رہے ہیں. اتنے دل دکھے ہوئے ہیں ہم سب کے کہ کوئی چھوٹی سی بات بھی ہمیں اس طرح کی خوش کر دیتی ہے، ہم جشن منانے لگ جاتے ہیں. ایران کو بھی مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. لیکن میرے ذہن میں تو بہت سے سوالات ہیں. جی، ایک سال میں جو کچھ ہوا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، عربوں کے ساتھ، اگر اس کا یہی جواب ہے پھر تو ہم نہ ہی سمجھیں. 200 میزائل ہوں یا 2000 میزائل ہوں، یہ اٹیک تو سمبولک تھا نا. جی بالکل. کیا نقصان ہوا؟ کون سا اسرائیلی کمانڈر مارا گیا؟ کون سی بلڈنگ تباہ ہوئی؟ کون سا کمانڈ سٹرکچر تباہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اسرائیل کا تو جو ان کا آئرن ڈوم ہے اس نے اس کو پروٹیکٹ کر لیا. پھر آپ نے بیان سنوایا کہ اگر جوابی حملہ کیا تو پھر اس سے بڑا حملہ کریں گے. زیغم صاحب، تو پھر علامتی اسٹریٹجی کچھ پے بیک جوابی حملہ کرتی نہیں ہے؟ کیا. میں یہی عرض کروں، دیکھیے، علامتی اسٹریٹجی پے بیک نہیں کرتی، جواز فراہم کرتی ہے. گزشتہ ایک سال میں 50,000 فلسطینی شہید ہو گئے، بڑے بڑے لیڈر مارے گئے. اسماعیل ہانیہ شہید ہو گئے، حسن نصر اللہ شہید ہو گئے. فلسطینی پوچھ رہے ہیں ایران سے کہ تم جنگ میں کب آؤ گے. لبنانی پوچھ رہے ہیں ایران سے کہ تم کب جنگ کرو گے. کیونکہ اعتراض تو عربوں پر ہے نا کہ عرب دوسرا راستہ اپنا رہے ہیں. ایران نے جنگ کے راستے کا انتخاب کیا ہے نا. یہ دونوں تنظیمیں ایران کی پروکسیز ہیں نا. ایران نے ان کو ویپنز دیے ہیں نا. ایران نے تربیت دی ہے، ایران کی آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے نا. ایران کی شہ پہ جنگ چڑھی ہے. تو پھر کدھر ہے ایران؟ عرب تو 4 جنگیں کر چکے نا اسرائیل سے. 1948 میں بھی کی، 1956 میں بھی کی، 1967 میں بھی کی، 1973 میں بھی کی. 1982 والی لبنان جنگ کو بھی گن سکتے ہیں. ایران نے کتنی جنگیں کی ہیں؟ ایران بتائے کہ وہ کدھر ہے. خود گھر بیٹھ کے فلسطینیوں کو برباد کرانا، یہ کیسی خارجہ پالیسی ہے؟ ٹھیک ہے، ہم تو جشن منا لیں گے، کوئی کچھ بھی شرلی چلے گی تو ہم خوش ہو جائیں گے. دیکھیں، وہ بھگت کبیر نے کہا ہے، جو تو پریم کھیلن کا چاؤ، سر دھر تلی گلی میں آؤ. جنگ کرنی ہے تو پھر جنگ کرو. ٹھیک ہو گیا جی. مت برباؤ فلسطینیوں کو، یا عربوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، کوئی حل ڈھونڈو. یہاں پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. حماد صاحب، ایران نے جواب دے دیا، مگر وہ پھر جواب دینے کو بھی تیار ہے اگر کوئی رد عمل آتا ہے. آپ کے خیال میں کیا ممکنہ آپشنز دونوں سائیڈ پر موجود ہیں؟ معاملہ کہاں تک جائے گا؟ میرا خیال ہے جو فرق دوست بتا بھی رہے ہیں کہ جو ان کی قوت میں فرق ہے دونوں ملکوں کی، تو یہ تو کوئی وار نہیں ہے، یہ تو ایک غصے کا اظہار ہے. یا جیسے کچھ کامنٹیٹرز کہہ رہے ہیں کہ تو انٹرنل پالیٹکس ہے ان دونوں ملک کی، جو ان کی خارجہ پالیسی کو بھی ڈرائیو کر رہی ہے. جیسے ایران میں بھی ایک انٹرنلی اپنی حکومت کا یہ ایک جواز ہے جو وہاں کی اسلامی حکومت بنا رہی ہے. یہ کامنٹیٹرز کہہ رہے ہیں. اچھا، اب اس کے اثرات کیا ہیں؟ اب دیکھیے مثلا یو ایس اے کا اس میں کیا کردار رہا ہے ابھی تک. ابھی بھی ان کے اینٹی میزائل وہ فائر کر رہے ہیں. آئرن ڈوم تو ہے ہی، لیکن وہاں پر انہوں نے براہ راست حصہ لیا، ایک بحری بیڑا اور بھیج بھی دیا. مزید یہ کہہ رہے ہیں کہ اب امریکہ کے ساتھ مل کر جواب دیا جائے گا. جی. اور اسی طرح یعنی یو کے فائر جیٹس جو تھے وہ شامل تھے اس میں کل بھی. تو یہ ایک پورا ویسٹ ہے ایک طرف، اور دوسری طرف جو چین اور روس کا کردار ہے، وہ بھی آپ نے بھی جس طرح لکھا ہوا تھا سوال میں اپنے کہ وہ ہلکا سا کچھ ہے، لیکن یہ اس سطح تک آنا کہ جنگی طور پر اس میں شامل ہو جانا، ایسا کوئی اشارہ ان کی طرف سے موجود نہیں ہے. اچھا، ہم خطرہ اب کیا محسوس کر رہے ہیں کہ یہ اس کی ایسکلیشن آف وار.
اگر یہ بڑھتی ہے جنگ تو اس کے کیا خدشات ہیں، کیا اندیشے ہیں، اور دنیا کی اکانومی، اور ہم تو اپنے یعنی سوچتے ہیں کہ ہمارے یہاں پیٹرول کے ساتھ کیا ہونے جائے گا اور کیا ہوگا. ہم پہلے ہی تقریباً ایک لینڈ لاک سا ملک بن چکے ہیں. ہماری سرحدیں جو ہیں وہ اکثر بند ہیں اور نہ ہم تجارت کر پاتے ہیں. ہمارے لیے پہلے ہی بڑا مشکل ہے. تو اگر یہاں سے بھی جس طرح ایران کے بارڈر پر بھی اگر شروع ہو جائے اور اس طرح، تو یہ ہمارے لیے ایک تشویش کن صورتحال ہے. اچھا، اس کے اثرات جو ہیں دنیا میں کیا پڑنے کا اندیشہ ہے. جیسے دوست کہہ بھی رہے ہیں کہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ سارے جو عوام ہے وہ ایک خاص طرح کی رائے رکھتے ہیں، اور اس میں غصہ بھی آ رہا ہے اور شدت بھی آ رہی ہے، جبکہ وہ چیز ریفلیکٹ نہیں ہوتی فارن پالیسیز میں اور ہوگی بھی نہیں. اس کے اپنے مضمرات ہیں. لہٰذا یہ ایک اپنے رولرز کے خلاف پھر غصہ بنتا ہے اور اس کے نکلنے کی راہیں بھی بنتی ہیں پھر، جو کہ سیاسی طور پر ایک ہلچل کا باعث بھی بن سکتی ہیں. اچھا، اسی طرح دنیا میں جیسے ٹیررزم کے واقعات ہیں وہ بھی اس وقت زیادہ ہوتے ہیں جب کچھ ایسی صورتحال بن جاتی ہے، تو وہ پارٹیز جو فرسٹریٹڈ ہوتی ہیں اور طاقت میں کمزور ہوتی ہیں اور جو باقاعدہ جو جنگ ہوتی ہے اس میں وہ پچھڑ رہے ہوتے ہیں، تو پھر انہیں اور کچھ سمجھ نہیں آتی اور وہ ٹیررزم کی کارروائیاں کرتے ہیں. اس سے ویسٹ اور اسلامک ورلڈ کے درمیان تعلقات کشیدہ یا مزید کشیدہ کہہ لیجئے ہونے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے. اس ساری بات میں دوست نے اشارہ بھی کیا کہ یو این او کا جو رول ہے، میرا خیال ہے اس پر بھی سب نوحہ کا یعنی کیا صورتحال ہے، وہ کیا آرگنائزیشن کے خواب سے بنی تھی. سر، آج اسرائیلی وزیر اعظم نے یو این سیکرٹری جنرل کو سنا دیا اٹھا کے، کہا کہ آپ اسرائیل نہیں آ سکتے کیونکہ آپ نے ہمارے حق میں بیان. اندازہ لگائیے، ایک جو ان کے نفتالی بینٹ ہیں وہ پولیٹیشین بھی ہیں، بلکہ نیکسٹ پرائم منسٹر کے لیے بھی انہیں ٹپ کیا جا رہا ہے. انہوں نے تو آج کہا ہے کہ یہ 50 سال کا بہترین موقع ہے کہ مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل کر دیا جائے. یعنی انہوں نے بھی پولیٹیکل سٹانس لیا ہے، وہ اپنے انٹرنل آڈینس کو بھی خوش کر رہے ہیں، لیکن یہ وہاں پر سینٹیمنٹ ہے، یہ نظر آ رہا ہے. تو یہ جو حکومت کر رہے ہیں نیتنیاہو، وہ بھی اس طرح کے جذبات رکھتے ہیں، خیالات رکھتے ہیں. اور جو ان کا رائیول ہے، پولیٹیکل رائیول جس نے آگے آنا ہے، اس نے بھی آج اپنی پوزیشن جو ہے اسٹرینتھن کر کے بتائی ہے کہ یہ وار پھیل سکتی ہے اور سارے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب، اسرائیل سے جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اسرائیلی کابینہ کا اجلاس بھی ہوا ہے پرائم منسٹر کے ساتھ، سیکیورٹی فورسز سے ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے حملے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، جوہری تنصیبات کو ہٹ کریں گے ایران کی. امریکہ میں ہونے والے انتخابات کتنا اثر ڈالیں گے اس پورے معاملے پر، ایسکلیشن یا ڈی ایسکلیشن کی طرف؟ جب ان کی مرضی آئے گی نا اسرائیل والوں کی، وہ وہی کریں گے جو وہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ فاشسٹ ٹینڈنسی جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے اور جنگ پورے خطے میں پھیلے گی. یہ یاد رکھیے گا، اگر ایران کے اوپر حملہ ہوا اور اس کے ایٹمی کسی چیز پہ ٹارگٹ پہ حملہ ہوا تو ہم بھی نہیں بچ پائیں گے. ایک بات یاد رکھی جائے کہ بائیڈن نے جو آج کہا کہ امریکی فوج کو اسرائیل کے دفاع میں مدد کرنے اور اسرائیل کو نشانہ بنانے والے میزائلوں کو مار گرانے کی جو ہدایت اس نے دی ہے، تو ورلڈ وار پھر کیا ہے؟ انہوں کا فائدہ ہوا اس سے. ورلڈ وار پھر کیا چیز ہے؟ نہیں، اگر میں یہ پڑھوں کہ امریکی صدر نے کہا کہ ایرانی میزائل حملوں سے اپنے دفاع میں اسرائیل کے لیے مدد کو تیار ہے، تو پھر ورلڈ وار کیا چیز ہے؟ 2 فقرے میں نے سنائے. اب تیسرا فقرہ بھی سنا لیں کہ میزائل داغنے جانے کا واقعہ اسرائیل کی جانب سے اس کے سامنے آیا ہے. سب فوجیوں نے لبنان پہ حملہ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے لبنان میں شدید جنگ ہو رہی ہے اس وقت، وہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ سیکٹری کو انہوں نے تڑی لگائی ہے، وہ ایک فاشسٹ ٹینڈنسی ہے نا، ایک رویہ ہے. اب مجھے جو خوف ہے ایز اے پاکستانی وہ ہے کہ لبنانی کہتے ہیں کہ اس بار صرف حزب اللہ ہی نہیں لڑے گی، پورا لبنان لڑے گا. اگر جناب پورا لبنان اس جنگ میں کود پڑا اور اس کے رد عمل کے اندر اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا، تو ایران اور ہم بارڈر پہ بیٹھے ہیں. ٹھیک، ہم بارڈر پہ بیٹھے ہیں اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں ہم شاید پیچھے نہ رہ سکیں. یہ تمام خطہ جو ہے ایک عجیب قسم کی جنگ میں تو ایک وزڈم کی ضرورت ہے عالمی سطح پر استعمال کرنے کی، تاکہ ان چیزوں کو بہتر کیا جا سکے.